تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں, زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر, اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں, صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں, یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے, وہ بڑے سخت ہیں, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے وہ بعد میں بتاتا ہوں. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتہ چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے, پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا, یہ وہ تھے, یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی, عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا, مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے, تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار, یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین. جب اس نے بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے, المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فیلنگ ان دا بلینکس موجود ہے, جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے, لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا, تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں. تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا, مجھے تو نہیں بنایا. تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے, وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کیا ہے ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا, وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس میں بھی اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے, وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ, اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے, تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی. کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے, جی بخاری مسلم ہے سرکار, وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی.
ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن متی اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا. صحیح بخاری میں موجود ہے, انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری کہ ایک ویڈیوز ہے, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی, کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے, ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے پہلے پیش گوئی کر دی تھی 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا, اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں, آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں. یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے, آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں, تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا, ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا, اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دینے نے, بڑے غصے نے, اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا. اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے. یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا, لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی, مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا. حضرت عمر بھی حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے, صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں, اس کے بعد مشورہ ہوا ہے, یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا. پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی, کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے. بخاری میں موجود ہے یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا, یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ قتل و غارت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے, نعوذ باللہ. جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے. یعنی مزارات جو بنانے ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے, مزار تو شہید نہیں ہوں گے, وہ بنانے ہی حرام تھے. مسلم شریف میں حدیث میں تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے, اور قبروں پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے. لہذا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. جھوٹا دفاع نمبر 4, وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا, جی حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو کہتے ہیں یزید تو بخشا بخشا ہے. واہ, بخشا بخشا ہے. پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے, وہ تابعی نہیں ہے. جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے. قانوناً وہ تابعی تھے, ظاہر کلمہ گو تھے. خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے, اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے. مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا,
ہاں پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا نہیں کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق نہیں ہے. منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے. ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے. تو خوارج بھی تابعین ہے، لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی. حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا. لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے. یہ فضیلت ہے لو سامو. اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی. اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی، اما عائشہ سے بھی بڑی، اسماء کو، دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے. صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا. تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹنگ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے، اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. گڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے عامر بن حنبل کا قول بھی نقل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا؟ کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے حدیث لے لیجیے. انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال ہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے. کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا.
تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ایک دیوبندی عالم ہے، انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا، اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں، وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی۔ اچھا، اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا، حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا، بالکل جھوٹ، حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے، لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں، انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی اسلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا۔ اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا، اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا، یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا۔ تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں، حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے، حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں، اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں، انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا، میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا۔ تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے، یزید کے ابا جی، ٹھیک ہو گیا۔ 5واں جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی، ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبریز کے حوالے ہم نے پیش کیے تو۔ حدیث سے بات کرو، جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، آپ کو پتا ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی، جی ہمیں پتا ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں تو ہے جی، ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو، ابن کثیر نے نقل کیا ہے یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ اس روایت میں پتا کیا ہے، عبداللہ ابن متی صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے، انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے۔ اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی، اس لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا، بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے۔ یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ جھوٹا دفاع نمبر 6، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا ہے۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے،
اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا. کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی الاسلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد. یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا. اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ. اتنے سخت الفاظ. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے. اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا. بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90 پلس تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام. حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا. عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں. مکتبۃ الشاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین نہیں دیا. کہتے یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں. انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں. sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں. عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے. لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، 20 بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے. جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے، وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں. انہوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے، کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا، انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا، وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں، بندیالوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن یاد آیا جائے، میں ان پر دسا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم.
कितु चीज़ां चुक के किथे फिट पे करना है। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर भी बयान की थी कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से। ये उसने जलील हरकत की कि उसने कहा ये 3 शराइत थी। अंसाबुल अशराफ जो किताब है ना, अगर इस किताब से ये तुमने रवायतें माननी है तो फिर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें हजम नहीं होगा। इसलिए हमारे उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई साहब ने अगरचे फज़ाइल सहाबा किताब में यह रवायत नकल की अंसाबुल अशराफ से और लिखा कि इसकी सनद हलाल बिन यसाफ तक तो दुरुस्त है, लेकिन यह नहीं उन्होंने कंफर्म किया कि हलाल बिन यसाफ वाकया करबला में था या नहीं, और बाद में उस किताब से ही जान छुड़ा ली, हलाल बिन यसाफ भी फारिग हो गया। वफात से पहले उन्होंने फतावा इल्मिया में मजमून लिखा कि इमाम बिलाजरी की किताब साबित नहीं है, लेकिन ये उन्होंने क्यों किया वो आपको मैं बताऊंगा, ये उन्होंने नहीं बताया। ये जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि अली भाई अगर हम इस किताब को सही माने ना तो इसमें तो बाकी रवायतें मौजूद हैं, उनका क्या करेंगे। मैं 3 रवायतें पेश करने लगा हूं इल्जामी जवाब के तौर पे, ये ना हो इसको कोई क्लिप काट ले, वो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने मेरा ये क्लिप काट लिया था कि अगर तुमने 3 शराइत वाली किताब अंसाबुल अशराफ को मानना है तो उसमें यह लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में कि उसका ताबूत जहन्नम की आग में है। जी ये लिखा हुआ है, यजीद के वालिद के बारे में लिखा हुआ है कि जब तुम इसे देखो कि मेरे मेंबर पे चढ़ा इसे कत्ल कर देना। और फिर वो मशहूर रवायत जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं देता था कि इस रवायत का मकसद क्या है, वो रवायत भी पूरी इस किताब में लिखी हुई है। अगर इस किताब को सही मानना है तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होती है। वो रवायत थी मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में सही सनद के साथ कि नबी इस्लाम ने 3 लोगों पे लानत फरमाई। आपके सामने से एक ऊंट गुजर रहा था, आपने फरमाया जो ऊंट पे बैठा हुआ है इस पे भी अल्लाह की लानत, जो ऊंट को हाँक रहा है इस पे भी अल्लाह की लानत, और जिसने इसकी मुहार पकड़ी हुई है उस पे भी अल्लाह की लानत। यह रवायत खत्म हो जाती है मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में। अब इस रवायत से क्या रिजल्ट निकलेगा जब तक यह ना बताया जाए कि उस ऊंट के ऊपर वो शराब लेके जा रहे थे, इरवन लेके जा रहे थे, चर्च लेके जा रहे थे, लानत क्यों हुई, वो बंदे कौन थे। वो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उन बंदों के नाम नहीं बताए, ज़ाहिर मुश्किल हो जाना था, सुन्नियत का एक गलबा, सुन्नी हमेशा हुकूमत में रहे आपको पता है, लेकिन ये रवायत अपनी जगह मौजूद है। इसे कहा जाता है ऊंट वाली हदीस कि ऊंट पे बैठे हुए पे भी लानत, हाँकने वाले पे भी, मुहार पकड़ने वाले पे भी। क्यों लानत, ये बंदे कौन है, कोई जिक्र नहीं। अंसाबुल अशराफ में मौजूद है कि वो 3 बंदे कौन थे, उन बंदों पे असल में लानत की गई थी। अगर इस किताब को किसी ने सही मानना है, 3 शर्तों वाली किताब, हम तो कहते हैं मानो फिर आगे भी टुरो, फारग ही हो जाओ। अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि ऊंट पे यजीद के दादा अबू बैठे हुए थे। हाँ जी, ऊंट की मुहार यजीद के अब्बा जी के हाथ में थी और ऊंट को हाँकने वाला यजीद का चाचा था, चचा। एक चिश्ती चाचू है ना, एक यजीद का भी चाचू है। तो अब ये 3 नाम मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो फिर क्लिप को काटेंगे, मैंने आपको इशारतन बता दिया कि ऊंट पे यजीद का दादा बैठा हुआ था, मुहार उसके अब्बे के हाथ में थी और हाँकने वाला चाचा था। नाम आप सबको पता है, वरना हमारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में खुद लिख देंगे 3 बंदों के नाम। इस रवायत को फिर सही मानोगे? इसीलिए शेख जुबैर साहब ने कहा यह किताब इमाम बिलाजरी से साबित ही नहीं, जान ही छुड़ा ली। बिल्कुल ठीक किया। आंदा कोई 3 शराइत वाली बात करे, उसे कहो 3 शराइत वाली बात करोगे तो 3 मलऊन लोगों का जिक्र हम करेंगे। हाँ, वहां 3 शराइत, यहां 3 वो लोग जिन पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। फिर जाहिर है ये पैरेलल में आएगा। और सिर्फ लानत नहीं कहा कि यजीद के बाप का ताबूत जहन्नम की आग में है, यजीद के बाप को जब मिंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर देना। ये सारी रवायतें बताएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि अंसाबुल अशराफ से जान छुड़ा लें। हमारे नजदीक भी हमारे उस्ताद का मौकिफ ठीक है। यह किताब अगरचे अक्सर मुहद्दिसीन इमाम बिलाजरी से साबित मानते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो खतरनाक बातें जुड़ी हुई हैं, जो खतरनाक से भी अगला वर्जन है, बेहतर यह है कि इस किताब को आप जान छुड़ा लें कि ये सारी जाली किताब है। और हमें पता है कि आपकी जितनी बातें वो वैसे ही जाली हैं, कोई सही भी निकले ना। एक बड़ी मुश्किल से आपने दरियाफ्त की थी, वो मानते मानते आपको इतना कुछ साथ मानना पड़ रहा है कि आप भी इस किताब से अब जान ही छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। झूठा दिफा नंबर 8, थर्ड लास्ट। वो कहते हैं नहीं, कुस्तुनतीनिया वाली जो बिशारत है वो यजीद पे फिट होती है। बुखारी में हदीस है, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कैसरे रोम के शहर पे हमला करेगा वो बख्शे हुए हैं। अच्छा, कुस्तुनतीनिया का जिक्र नहीं है, कैसरे रोम का शहर यह जिक्र है। और कैसरे रोम का शहर नबी इस्लाम के जमाने में हिम्स था। वो तो बाद में वो भाग के कुस्तुनतुनिया चला गया जान बचाने के लिए, जब उसे नजर आया कि मुसलमानों की फौजें वहां तक पहुंच जाएंगी। तो अगर उसको माना जाए तो यह बिशारत अबू उबैदा इब्न जरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे फिट होती है। और अगर कुस्तुनतुनिया को आपने मानना है तब भी जिक्र है पहला लश्कर। पहला लश्कर, कोई भी लश्कर नहीं। कुस्तुनतुनिया पे तो दर्जनों हमले हुए हैं,
पहला लश्कर कौन सा था? वो कहते हैं जी बुखारी में लिखा है कि अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लश्कर में शरीक थे, वो फौत हुए और यजीद ने उनका जनाजा पढ़ाया, तो साबित हो गया यजीद जन्नती है। हम कहते हैं ये साबित हुआ, ये कहां से साबित हुआ कि वो पहला लश्कर था? उसमें तो नहीं लिखा हुआ पहला लश्कर। हम आपको बताते हैं वो पहला लश्कर नहीं था, वो 7वां लश्कर था। अगर 2 लश्कर भी गए हो ना तब भी वो पहला नहीं है, वो बाद वाला है। पहला लश्कर वो है जो सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। एक साहबी कहते हैं हम कुस्तुनतीनिया पे हमले के लिए जब गए, हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे, हजरत खालिद बिन वलीद के बेटे, यजीद नहीं था। और अबू अयूब अंसारी भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें एक आयत की तफसीर समझाई। और फिर अबू अयूब अंसारी कुस्तुनतुनिया के तमाम हमलों में शरीक होते रहे, हत्ता के एक हमले के दौरान वो फौत हुए और वहीं पे दफन हुए। आज भी उनका मजार मौजूद है तुर्की में, अब वो मुसलमानों के पास है ना, इस्तांबुल। तो अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि उस वक्त जो लश्कर गया था उसके अमीर कौन थे? खालिद इब्न वलीद का बेटा। और उसके बाद मुसलसल वो शरीक होते रहे, हत्ता के एक हमले में वो फौत हुए। तो जिसमें फौत हुए वो तो बाद में होगा ना, जिसमें जिंदा थे वो पहले। तो अगर 2 भी होते तो फिर भी वो दूसरा है, वैसे ये 7वां है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये भी पहला नहीं है, इससे भी पहले मुंजिर बिन जुबैर लेके गए। वो शेख जुबैर साहब के शागिर्द है, अब्दुल्ला जाबिर दाबानवी साहब, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, हमारी वेबसाइट पे रखी हुई है कि कुस्तुनतीनिया पे पहला हमला किसने किया था। बहरहाल ये तो नहीं बनता, ये इन्होंने पकड़ा हुआ था और जगह जगह यही वो चीज है जो इब्न तैमिया ने सबसे पहले चूहा छोड़ा, उसी को लेके फिर बाद के लोग चले। हत्ता के डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जो यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु का और जन्नत की लश्कर वाली बिशारत उसके ऊपर फिट करके तो खारी कमाई। मैंने उसी वक्त उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और उनकी इल्मी इस्लाह की कोशिश की थी। बाकी जो उनकी इल्मी खिदमात है वो अपनी जगह, लेकिन ये उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और दावत हक को नुकसान हुआ है उनके इस एटीट्यूड की वजह से। तो मैंने कहा था यार इब्न तैमिया की तकलीद छोड़ो, मैंने बुखारी और अबू दाऊद से साबित किया है कि वो पहला लश्कर नहीं था। और ये हमारे उस्ताद शेख जुबैर साहब ने पहली दफा जुर्रत की अल हदीस रिसाले में ये पूरा तहकीकी मजमून लिखा। फिर हमारे जो दूसरे उस्ताद थे मौलाना इसहाक साहब, उन्होंने बकायदा अपने जुमे के खुतबे में शेख जुबैर साहब की तारीफ की और उन्होंने कहा इस वक्त इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। अब तो अहले हदीसों को अपने घर की खबर पता चल गई है कि उनके अपने बड़े मुहद्दिस ने भी बता दिया कि ये इब्न तैमिया ने गलत बिशारत फिट की थी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलत फिट की थी। अहदीस की रोशनी में कुस्तुनतीनिया का वो वाला लश्कर जो पहला लश्कर था जिसके लिए बिशारत थी, उसमें ये शामिल ही नहीं था। और जिस जमाने में गया उस वक्त तो यजीद दूध पीता बच्चा था, 6 साल से कम ही उम्र थी उसकी, बहुत ज्यादा भी लगा ले। फतह तो खैर ये सहाबा से भी नहीं हुआ, कुस्तुनतीनिया ताबीन से भी नहीं हुआ, तबा ताबीन से भी नहीं हुआ। ये 9वीं सदी हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 900 साल के बाद, 850 तकरीबन साल के बाद यह फतह हुआ। 19 मई 1453 सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है तुर्की वालों ने। आज चल रहा है 7 मुहर्रम 1446 हिजरी मुताबिक 14 जुलाई 2024। यह फतह हुआ 19 मई 1453, यानी ऑलमोस्ट 8 से समझ ले 600 साल पहले। अर्तुगरुल की औलाद में से जो 7वां सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसकी उम्र उस वक्त 24-25 साल थी। उसने कुस्तुनतीनिया को फतह किया, लेकिन वो फतह करने वाले के लिए बिशारत नहीं थी, बिशारत थी जिसने पहला हमला किया। वो फतह करने वाले के लिए जो बिशारत है मुस्नद अहमद में कि वो बड़ा अच्छा अमीर होगा, वो रवायत सनदन सही साबित नहीं है। लेकिन जो जन्नत की बिशारत थी वो पहले लश्कर के लिए थी। ये जनाब टोटल इनकी गेम थी जिससे इन्होंने जन्नती उसे डिक्लेयर किया हुआ था। और यूं आगे हम नहीं कहते वो जहन्नमी है, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन झूठी बिशारतें तो जन्नत की फिटना ना करें। सेकंड लास्ट झूठा दिफा नंबर 9, कहते हैं जी अल्लाह ताला चाहे तो यजीद को बख्श भी सकता है। देखें कैसे गैर महसूस तरीके से उसकी झूठी वकालत करते हैं। कहते हैं जी आपको क्या तकलीफ? हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, हम तो कहते हैं सारे बख्शे जाएं, कोई मसला नहीं। ये अल्लाह का अपने बंदों के साथ मामला है, हमारे साथ कोई इसका मामला नहीं है। लेकिन आप झूठी जन्नत की बिशारतें फिट करो, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये इतना आसान मामला नहीं है। कहते नहीं कुरान में लिखा है अल्लाह ताला चाहे तो शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ कर सकता है। बिल्कुल, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर गुनाह को माफ कर देगा अगर दुनिया में तौबा ना की हुई। दुनिया में की हुई तो दुनिया में माफ, सिवाय शिर्क के। शिर्क आखिरत में भी माफ नहीं होना अगर बगैर तौबा के मरे। लेकिन इसके सिवा हर गुनाह माफ कर देगा लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा। मुराद क्या? जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं करेगा। शिर्क के अलावा कौन सा ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? वो कुरान में लिखा हुआ है सूरत निसा में, जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। उसी सूरत निसा में जिसमें लिखा था शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ हो जाएगा जिसके लिए चाहेगा, ओपन लाइसेंस वहां भी नहीं था। उसी सूरह निसा में लिखा हुआ है कि मुमिन का कत्ल नाहक हमेशा की जहन्नम है। लो सामो। और अबू दाऊद में इसको सपोर्टिव हदीस है
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کیا حسین ابن علی کا قتل ناحق نہیں ہے؟ کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا؟ کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا. یہ بالکل مثال غلط ہے، کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہید ہی نہیں ہوئے، وہ تو اپنے گورنروں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک جعلی بات بتائی تھی، عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا، جس کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتابیں ہیں نام بھی نہ آئے. عبداللہ بن سبا یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت تو بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ آج ٹاپک نہیں. پچھلے دنوں جب ایک بریلوی نما رافضی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے، وہ آپ دیکھ لیں. وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا، بنو امیہ کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں. نا صلاح الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بخاری مسلم سے ثابت کیا. تو یہ بالکل غلط اینالوجی ہے. حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ جس کی آپ جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے دور ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے فرات کے کنارے تو میں جواب دے ہوں، اور فرات کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو وہ جواب دے نہیں ہے اس وقت کا حکمران. مسند احمد میں حدیث ہے مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلومن شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے، کسی بریلوی کا خواب نہیں، دیوبندی کا نہیں، یہ صحابی کا ہے جو نبی اسلام کی شکل کو پہچانتا ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی اسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی یہ حالت کس نے کر دی؟ تو نبی اسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا، یہ نہیں کہ نبی اسلام وہاں پہ موجود تھے، یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے دیوبند اور اہل حدیث کا، جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید. یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں. یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے. اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے. اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں. تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے دو ٹکڑے کر دیا، آج تک امت جڑ نہیں سکی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے. باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے. مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا, میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی دیکھیں, حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا. جو غیرت مند ہے نا, یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے, جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا, یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے, ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب, تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں, کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یہ قول ابراہیم نخعی کا, جو بخاری مسلم کے راوی ہیں, حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے. غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں, ابراہیم نخعی جیسے, 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, صرف 46 سال ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے, بخاری مسلم کے راوی ہیں. حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ان کی پھر لیں نا آپ.